ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس سے میری مراد گجرات سے تشریف لائے حضرت مولانا قاری محسن صاحب دامت برکاتہم ابھی تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی ملفوظات سے سامعین کو مستفید کریں. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل سے ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی فضل سے رمضان کا مہینہ نصیب کیا. آج اس کا 24واں روزہ ہے. دھیرے دھیرے رمضان مکمل ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اور جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہو اس کی تلافی کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اب تک اللہ کو منایا نہیں ہے تو اب منا لیں، اب تک راضی نہیں کیا ہے تو راضی کر لیں. تلاوت کم ہوئی ہے تو تلاوت بڑھا دیں. اگر استغفار و درود کم ہوا ہے تو کر لیں. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پیش کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تلاوت کو قبول فرمائے، اور بقیہ دن جو بچے ہوئے ہیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس آیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی حالت بیان فرمائی. یہ دونوں بیویاں ہمارے دو خاص نیک بندوں کے نکاح میں تھی. پھر ان دونوں کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں یعنی نیک بندے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ان دونوں کو کچھ بھی کام نہیں آ سکے، یعنی بیویوں کو. اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ جیسے دوسرے داخل ہوئے تھے. میری مائیں اور بہنیں، یہ تو ہے ترجمہ. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں ایک نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الجبار تھا. بعض لوگوں نے بتایا عبد الغفار بھی تھا. جو بھی ہو، ان کو نوح کہا جاتا تھا صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ نوح نوحہ سے نکلا ہے، اور نوحہ کے معنی عربی زبان میں رونے کے آتے ہیں. چونکہ حضرت نوح علیہ السلام
بہت ہی زیادہ روتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح مشہور ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے کافر تھی، کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی، پوری زندگی کفر پر رہی۔ اس بیوی کا نام وائلہ یا واغلہ تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو دین کی دعوت دی تو اپنی یہ بیوی وائلہ کو بھی دین کی دعوت دی۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ مسلمان کی شادی کافر کے ساتھ، مسلمان کی شادی کافر کے ساتھ اور کافر کی شادی مسلمان کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی۔ بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے یہ قانون بنا دیا کہ کوئی مسلمان کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم آج ہماری مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، اور مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ قانون ایک دم صاف صاف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کیا تھی؟ کافرہ تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بری بات یہ تھی کہ وہ جاسوسی کیا کرتی تھی۔ جاسوسی اس طور پر کرتی تھی کہ نوح علیہ السلام کے یہاں کوئی مہمان آتا، وہ کافروں کو خبر دیتی تھی کہ آج اللہ کے نبی کے پاس کوئی مہمان آیا، تو وہ کافر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو تو ستاتے ہی تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس مہمان کو بھی ستاتے تھے۔ کوئی آدمی ایمان لانا چاہتا، مسلمان ہونا چاہتا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایمان لاتا، تو یہ بیوی اپنی قوم کے لوگوں کو بتلا دیتی کہ فلاں آدمی ایمان لایا ہے، تو وہ لوگ اس ایمان لانے والے کو بہت ہی زیادہ پریشان کرتے، ستاتے، تکلیف پہنچاتے، تاکہ وہ کسی بھی طرح نعوذ باللہ ایمان چھوڑ دے۔ اسی طرح عورت کی ایک دوسری بری عادت اور خطرناک عادت یہ تھی کہ بہت دنوں تک یہ منافق بن کر نبی کے گھر میں رہی۔ منافقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتی اور اندر اندر سے وہ کافر ہوتی۔ تو نبی کو یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اندر سے وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور خطرناک بات اس عورت میں یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو وہ پاگل کہتی تھی، حالانکہ اس کے شوہر ہیں، یعنی نوح علیہ السلام تو ان کے شوہر ہیں، اس کے باوجود پاگل کہتی تھی۔ نکاح بھی اس نے کیا ہے، شادی کر کے ان کے گھر میں آئی ہے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کو یوں کہتی تھی کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے۔ کوئی دوسرا آدمی پاگل کہے تو وہ بھی گناہ ہے، اور یہ تو گھر کا آدمی، گھر کی عورت اور وہ بیوی اپنے شوہر کو پاگل کہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ میری مائیں اور بہنیں انداز لگائے کتنی تکلیف شوہر کو پہنچتی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیوی کے پاگل کہنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے تھے، بہت صبر کیا اور ایمان کی دعوت دیتے رہتے۔ یہ دعوت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عورت جو ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے خیانت بھی بہت کرتی تھی۔ نبی کے گھر میں رہ کر ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے، نبی کی بعض باتیں دوسروں کو پہنچانا، اس وقت کے حالات کے لحاظ سے نبی کے گھر کوئی مہمان آوے تو اس کی اطلاع دے دینا، یہ سب کے سب خیانت ہی ہے۔ کیا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ جب کہتا ہی ہے قرآن دین کا پورا اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ دین پورا کا پورا امانت ہے، مرد اور عورت جو بھی اس پر عمل نہ کرے وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس عورت نے دین پر تو عمل نہیں کیا اور ساتھ ساتھ میں اس نے خیانت بھی کی،
اور نبی کے یہاں آنے والے مہمان اور نبی کے یہاں نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگوں کی اطلاع دیا کرتی تھی، یہ بھی تو اس کی خیانت ہی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں، یہاں رک کر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس طور پر عورت کو اپنے شوہر کی باتوں کے بارے میں امانت دار رہنا چاہیے، شوہر کے مال میں امانت دار ہونا چاہیے، شوہر کی جو چیز اس کے پاس ہے اس میں امانت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ میاں بیوی آپس میں جو پرائیویٹ بات کرتے ہیں وہ پرائیویٹ بات کو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی امانت ہے۔ شوہر کا مال، پیسے، ڈالر، روپیے، شوہر کے گھر کا جو سامان، یہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دینا چاہیے، یہ بھی امانت ہے۔ عورت کی ذات، یہ بھی شوہر کی امانت ہے، لہذا اپنی ذات، اپنا جسم، اپنا بدن کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی امانت ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی امانت کی بات ہے، ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ شوہر کی بات، شوہر کا مال، شوہر کی جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب امانت داری ہے، اور اسی میں اپنی تمام چیزوں کے اندر امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ عورت کیا کرتی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی امانت داری ہی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے نبی تو ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کی دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس میں خیانت کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی۔ ہماری دینی بہنوں کو اپنے شوہر کا مزاج جاننا چاہیے، اپنے شوہر کا منہج جاننا چاہیے، اپنے شوہر کا دینی طریقہ سمجھنا چاہیے۔ اگر شوہر دیندار ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے دین پر اس میں عمل کرنے میں شوہر کو ہم مدد کریں۔ اگر شوہر عالم ہے، کام کرنے والا ہے، تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ کتنی کوشش کرے، اگر عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، تو کسی بھی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ مدد کرے گی تو فائدہ ہوگا، کوئی رکاوٹ نہ بنے، ذمہ داری ادا کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سارے عالموں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات کو حدیث کی، مسائل کی، فقہ کی بہت ساری کتابیں پڑھتے بیٹھتے تھے، آدھی آدھی رات ہو جاتی، کتابیں پڑھتے رہتے، صبح دوسروں کو کتاب پڑھانی ہوتی، مسائل پڑھانے ہوتے۔ ان کی بیویاں جو ہے، ان کی بیویوں کی باتیں کتابوں میں لکھی ہے، اور وہ یہ لکھی ہے کہ بیویاں اپنی زبان سے یوں کہتی تھی کہ یہ کتابیں میرے لیے 3 سوکن سے بھی زیادہ سفر ہے، یہ کتابیں میرے لیے 3 سوکن سے بھی زیادہ بھاری ہے، کاش کہ میں بھی کوئی کتاب ہوتی تو میرے شوہر مجھے بھی اسی قدر دیکھتے جس طرح یہ کتابوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ والے لوگ تھے، ہمارے اسلاف تھے، رات رات کتابیں پڑھتے تو ان کی بیویوں کو زبان سے ایسا کہنا پڑتا۔ عورتوں کو اپنے شوہر کا دینی مزاج، دینی ذمہ داری، یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کی دینی ذمہ داری کو نہیں سمجھا تھا، دینی ذمہ داری کی اس نے مخالفت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیوی پر عذاب نازل فرمایا۔ اور عذاب کا تذکرہ آگے بتاتا ہوں۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، میں یہاں ہٹ کر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دوست کو حیران کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نیک بندے کو جو ستائے گا یا نیک بندی کو ستائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے لڑائی کا اعلان ہے، جنگ کا اعلان ہے۔ اور جب اللہ خود لڑائی کا اعلان کرے گا تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ لڑ سکے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جنگ ہوگی، تو آپ انداز لگائیے کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے، کتنی سنگین چیز ہے کہ جو اللہ کے کسی دوست کو یا کسی ولی کو تکلیف پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی دشمن بن گئی تھی یہ بیوی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، خیانت بہت کی، نفاق کے ساتھ بہت کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بیوی پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ یاد رکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا، بیوی تو کافر تھی ہی تھی، بیٹا بھی کافر تھا۔ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ وَكَانَ فِي مَنزِلِهِ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ایمان لے آ اور ہمارے ساتھ کشتی میں داخل ہو جا، چلا آ، لیکن جواب میں وہ بیٹا کہہ رہا ہے، چونکہ جوانی کا نشہ تھا، تو کہہ رہا ہے ابا جان
جس عذاب سے آپ مجھ کو ڈرا رہے ہیں جب بھی آئے گا وہ پانی کا عذاب، میں کوئی پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو فرمایا بیٹا اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج وہی بچے گا جو ایمان لے آئے گا۔ لیکن وہ نہیں مانا، بیٹے نے بھی خیانت کی تھی۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی، بیٹے کی مثال بیان نہیں کی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں خیانت بیٹے کی ہوتی ہے، خیانت بیوی کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بیوی کی خیانت بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس کو مثال کے طور پر بیان فرمایا، نمونے کے طور پر بیان فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہر کی کبھی بھی کسی بھی طرح مخالفت نہ کریں، ان کے دین کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنیں، اور اپنے آپ کو بھی اس طرح بنائیں کہ ہم امانت دار بنیں، خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، نفاق سے کام نہ لیں، ایمان کو مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ہمارا شوہر نہیں کرتا تو ہم اس کو بتائیں، شوہر کرتا ہے تو ہم بھی سیکھیں کہ جیسا وہ کرتا ہے ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں لائیں۔ قرآن کریم میں اسی آیت میں کانتا تحت عبدین کہا ہے، تحت عبدین کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے اندر ہوتی ہے، شوہر کی نیچے ہوتی ہے، شوہر کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ تو ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے انڈر میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ عورت ایمان نہیں لائی، مخالفت کی اللہ کے نبی کی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر عذاب نازل فرمایا۔ اور عذاب کیا آیا؟ پانی کا عذاب آیا، اور پوری دنیا پانی سے بھر گئی۔ آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا کھڈا بناتے ہیں، کھڈے میں ہم آگ جلاتے ہیں اور اس میں روٹی بنتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنور، اسی کو بولتے ہیں تنور۔ پہلے زمانے کیا اسی زمانے میں بھی آپ میری مائیں اور بہنیں دیوبند، سہارنپور، یو پی وغیرہ میں جو روٹیاں بنتی ہے، جس کو ہم بھٹی بولتے ہیں، اس کو ہم آج کل تندور کہہ سکتے ہیں، جو کھڈے کے اندر ہوتا ہے، وہاں سے تو آگ نکلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آگ جلتی تھی۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کل بیان کیا تھا کہ جنت سے جب نکلی تھی تو وہ وہاں سے تنور لے کر آئی تھی۔ ماں حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا تو جنت سے وہ دنیا میں آتے آتے اپنے ساتھ سامان لے کر آئی تھی، اس میں ایک تنور بھی لے کر آئی تھی۔ یہ ہماری بہنوں کا پرانا مزاج ہے کہ جب بھی اپنے ماں باپ کے گھر سے سسرال جاتی ہے تو کچن کا سامان برابر لے کر جاتی ہے۔ دیکھو حضرت حوا بھی جنت سے آئی تھی تو تنور لے کر آئی تھی، یہی سلسلہ آج ہماری ماؤں اور بہنوں میں بھی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو اس تنور سے آگ نکل رہی ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ آگ بجھ جائے اور اندر سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، ایمان نہیں لائی، تو ایک دن صبح اس تندور سے پانی کا فوارہ نکلا اور اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ دینی بہنوں، اتنا بڑا عذاب آیا کہ پوری دنیا میں پانی، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، اور پوری دنیا ڈوب گئی، ختم ہو گئی۔ اس وقت کتابوں میں لکھا ہے زمین پر سب سے بڑا جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اوپر بھی 40 ہاتھ اوپر تک جو ہے پانی بھر گیا تھا۔ انداز لگائیے، اسی میں سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی چونکہ ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تو غرق کیا، بیوی کو بھی غرق کر دیا، بیٹے کو بھی غرق کر دیا، کوئی بچا نہیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ میری دینی بہنوں، میری ماؤں، جب تک نیک لوگوں سے دوستی رکھتا ہے انسان تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ایمان لانا شرط ہے۔ صرف نیک لوگوں سے تعلق نہیں بلکہ ایمان بھی لانا پڑے گا۔ اگر ایمان ہو تو نیک لوگوں کی دوستی فائدہ دے گی، ایمان نہیں ہو تو نیک لوگوں کی دوستی جو ہے فائدہ نہیں دے گی۔ ہمیں چاہیے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی نہیں بچ سکی۔ بتانا یہی چاہتے ہیں چاہے نبی نکاح میں ہے اور نبی کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن ایمان نہیں تھا، خیانت کی، مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب سے نہیں چھوڑا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی آدمی نبی کے ساتھ یا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رشتہ داری رکھتا ہو،
دوستی رکھتا ہو، لیکن اس کے لیے کیا شرط نکلی؟ ایمان لانا شرط نکلا۔ ہائے بدنصیبی ہے اس زمانے میں کہ بعض لوگ اتنے بدنصیب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا برا نصیب والا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے کہ نبی کے گھر میں رہ کر بھی جو ہے یہ عورت ایمان نہیں لا سکی، اور آج یہ حالت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرمایا۔ قوم کے ساتھ ساتھ جہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، ختم ہو گیا، وہاں ان کی بیوی بھی جو ہے ختم ہو گئی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہمارے ساتھ شادی کر لے اگر، تو ہماری زندگی میں اگر نیکی نہیں آتی تو نیکی لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ، ہمارا شوہر نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن آج تک ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں دین نہ آوے۔ یہ بہت بڑی بدبختی کی، بہت برے نصیبے کی بات ہے کہ نیک آدمی کے ساتھ رہ کر بھی اپنے اندر نیکی نہ آوے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی نوح کے ساتھ رہی، اللہ کے نبی پیغمبر کے ساتھ رہی، اس کے باوجود نیکی نہیں آئی، یہ سب سے برا نصیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے عبادنا کا لفظ استعمال فرمایا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے تھے، یعنی وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی، ان سے اچھی عادتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کو، ماؤں اور بہنوں کو جو ہے اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، رمضان کی قدردانی نصیب فرمائیں، خیانت سے، نفاق سے، بری عادتوں سے، اور جو اس زمانے میں اپنے شوہروں کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ مائیں اور بہنیں جو ہے جو سوچ رہی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، آج کی پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جب بیوی اللہ کی شریعت میں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اندر آ کر صحیح طریقے سے اپنے شوہر کو خوش رکھے گی تو یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے کہ مرد جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ سب اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے مل جائیں گے۔ اس لیے گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ اعمال چاہتی ہے، ثواب چاہتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اور شوہر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں رکاوٹ پیش نہ لاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ